قرآن پاک سبق پڑھتی ہوں. اکثر میں ایسے کرتی ہوں کہ سبق پڑھنے کے دوران اور نماز پڑھنے کے دوران اس آنکھ پہ نا میں ایسے ہاتھ رکھ لیتی ہوں. یہ دیکھیں دوسرا پتنگ بھی آ گیا ہے. میں ادھر چھت پہ تھی تو بچے سامان لے کر آئے. میں نے ان کو کہا کہ اوپر ہی لے آؤ چھت پہ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابھی میں چھت پہ آئی ہوں نا تو یہ دیکھیں کسی کی پتنگ آئی ہے اور یہ جس تار پہ ہم کپڑے پھیلاتے ہوتے ہیں نا اس تار کے ساتھ اڑی ہوئی ہے. اور یہ نا اس کا کافی سارا دھاگا ہے. دھاگا یہ آیا ہوا ہے، یہ ادھر سے سارا اس کا یہ دھاگا ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کافی سارا ہے. اور یہ دیکھیں پتنگ ادھر اڑی ہوئی ہے. اور یہ پینو نا اتنا غور سے اس کو دیکھ رہی ہے، کہتی ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. مجھے لگتا ہے شاید یہ اس سے ڈر رہی ہے. یہ سارا اس کا دھاگا ہے اور یہ پتہ نہیں اب اوپر سے یہ کیسے اترے گی. یہ دیکھیں دوسرا پتنگ بھی آ گیا ہے. ایک وہ لٹکا ہوا ہے تار کے ساتھ اور دوسرا یہ ریڈ کلر کا ہے. وہ لے گئے. آج تو لگتا ہے پتنگوں کا دن ہے. یہ نا کچھ سامان منگوایا ہے ابھی مطلب روزے کے لیے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ہے. یہ لیمن ہے اور لیمن نا سب سے زیادہ میں یوز کرتی ہوں. سحری میں لیمن واٹر پیتی ہوں اور افطاری میں بھی میں سیلڈ کے اوپر لیمن یوز کرتی ہوں. اور یہ جو بنانس ہے یہ اس لیے منگواتی ہوتی ہوں کیونکہ امی کے دانت نہیں ہیں تو وہ روزہ رکھتی ہیں، تو پھر امی کے لیے منگواتی ہوں. اور اس شاپ پر میں بتاتی ہوں کیا ہے. یہ بریڈ ہے کیونکہ نانا جی روزہ نہیں رکھتے تو صبح ناشتے میں ہم ان کو بریڈ دیتے ہیں، وہ بیمار ہے نا. اور یہ نا تھوڑی سی کشمش منگوائی ہے کیونکہ اگر میں ایسا کرتی ہوتی ہوں نا کہ وہ فروٹ چاٹ بناؤں نا تو اس میں کشمش ایڈ کرتی ہوں. اور یہ ہے ایک منٹ، یہ ہے سموسے کا مسالہ جو ہم منگواتے ہیں نا شاپ سے. یہ وہی ہے سموسے کا مسالہ. مطلب یہ ایسے ہوتا ہے کہ بس ابلا ہوا آلو ہوتا ہے اور ایسے مسالہ بنا ہوتا ہے. اور اس شاپر میں ہے یہ نا آل پرس جو کریم ہوتی ہے نا، ملک مطلب ایک کریم ہوتی ہے ملک پیک ہوتی ہے، تو یہ آل پرس کریم ہے. یہ 3 ڈبے منگوائیں کہ اگر وہ بنانا ہے نا، وہ نہیں ہوتا رشین سالڈ، اس میں یوز کرنا ہے. اور یہ ہے نا گنیریاں. یہ گنیریاں امی کے لیے منگوائی ہیں کیونکہ امی کو اچھی لگتی ہیں تو امی کھاتی ہیں. اچھا آپ لوگ سوچیں گے کبھی میں نے کہا کہ امی کے دانت نہیں ہیں اور امی کیلا کھاتی ہیں، تو اصل میں یہ جو کیلا ہے یہ مطلب میری نانی امی کے لیے. تو روزہ صرف میں اور میری نانی امی رکھتے ہیں اور میری امی اور میرے نانا جی روزہ نہیں رکھتے. امی اس لیے نہیں رکھتی کیونکہ ان کا ذہن نہیں ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور نانا جی اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ وہ معذور ہے، بہت زیادہ بیمار ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور یہ نا کھجور منگوائی ہیں سافٹ والی، پتہ نہیں آپ کو نظر آئیں گی اب. یہ دیکھیں یہ نا اس میں کھجور ہے، کھجور. اور یہ میرا بچہ ہے. اچھا آپ تو میں ادھر چھت پہ تھی تو بچے سامان لے کر آئے. میں نے ان کو کہا کہ اوپر ہی لے آؤ چھت پہ. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. اللہ کے بندوں اور بندیوں کیا حال ہے؟ آج ہو گئے ماشاء اللہ 12 روزے. اور دعا کیجیے گا کہ جو لڑائی لگی ہوئی اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی، سب پردیسیوں کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک نا ہم سب پہ اپنا کرم نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو شہید ہو گئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو آج میرا ارادہ ہے، مطلب دل ہے کہ آج نا فروٹ چاٹ بنانی ہے، یعنی کہ جس کو رشین سیلڈ بولتے ہیں وہ بنانی ہے. تو سامان کچھ تھوڑا بہت منگوا لیا ہے، تو اب دیکھتی ہوں پہلے عصر کی نماز پڑھتی ہوں اور پھر وہ بناؤں گی. اچھا ایک بات یہ کہ ہمارے گھر کے پاس نا مسجد مطلب بہت قریب ہے، تو جب کبھی اذانیں ہوتی ہیں نا تو جو مطلب اذانوں کی آواز ہے وہ صحیح تیز مطلب بالکل کلیئر اونچی آواز آتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بچے سبق پڑھتے ہیں نا مسجد میں تو وہ بھی پھر بچوں کے پڑھنے کی آواز بھی مطلب ادھر ہمارے چھت پہ صحیح آتی ہے. تو میں ادھر چھت پہ آئی تھی تو میں نے کہا میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی اور ساتھ میں نا تھوڑی سی آپ سے بات بھی کروں گی. تو بیچ میں اذانیں ہو رہی تھی، پھر میں ویٹ کیا، میں نے کہا اذانیں ختم ہو جائے تب بات کروں گی، کیونکہ اذانوں کی آواز آئے نا تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ بندہ ایسے اپنی باتیں کرتے رہے. اچھا میں جب سبق پڑھتی ہوتی تھی نا تو ہم بھی ایسے اونچی اونچی آواز میں سبق پڑھتے ہوتے تھے. جو ہمارے استاد جی تھے نا تو وہ ہمیں پنجابی میں کہتے ہوتے تھے کہ شیبے لگاؤ، مطلب نا اونچا اونچا جیسے اونچی آواز سے پڑھو. تو میں جب یہ بچوں کے پڑھنے کی آوازیں سنتی ہوتی ہوں نا تو مجھے اپنا وقت یاد آتا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے شیبے لگاتے ہوتے تھے. عصر کی نماز میں نے پڑھی ہے نا اور ابھی ادھر جا نماز پہ بیٹھی ہوں.
اچھا آج میرا ارادہ یہ تھا کہ آج نا میں فروٹ چاٹ بناؤں گی، مطلب رشین سیلڈ بناؤں گی، لیکن اوپر چھت سے جب نیچے آئی ہوں تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کافی دیر ہو چکی تھی میری. اور دوسری بات یہ کہ امی نے کہا کہ وہ آج چاول بنا رہی ہیں. ہمارا نا مطلب کل کا سالن بنا ہوا تھا گوشت کا، تو وہ پڑا ہوا تھا فریج میں، تو امی کہتی ہیں کہ اسی میں نا چاول ڈال لیتے ہیں تو افطاری میں وہ کھا لیں گے. تو فروٹ وغیرہ بھی ہے تو پھر مطلب جو فروٹ چاٹ ہے وہ نہیں بنانی نا، اسی پہ گزارا کرنا ہے. اچھا میری یہ جو رائٹ سائڈ والی یہ والی جو آنکھ ہے نا، اس میں بہت درد رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں. جب نماز پڑھتی ہوں نا، سجدے میں جاتی ہوں تو بالکل یہ درد سے جیسے ایسے ایسے کرتی ہے. اور جب قرآن پاک سبق پڑھتی ہوں، اکثر میں ایسے کرتی ہوں کہ سبق پڑھنے کے دوران اور نماز پڑھنے کے دوران اس آنکھ پہ نا میں ایسے ہاتھ رکھ لیتی ہوں. اس آنکھ نے نا مجھے مطلب بہت پریشان کیا ہوا ہے، بہت تکلیف ہے. کچھ نہیں پتہ کہ میری نظر کم ہو رہی ہے یا کچھ نہیں پتہ کہ اس آنکھ میں کیا مسئلہ ہے. مطلب اگر آنکھیں دکھتی ہیں نا تو دونوں آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن دونوں نہیں ہیں نا، صرف بس یہ ایک آنکھ میری درد کرتی ہے. اور آج کوئی تیسرا چوتھا دن ہے، مطلب اس میں مجھے درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے. اور جب میں اس آنکھ سے بالکل نہیں دیکھ سکتی نا تو میں ہاتھ رکھ کے تو بس اس کو بند کرتی ہوں تاکہ میں اس سے دیکھوں نہیں. جتنا میں اس آنکھ سے دیکھتی ہوں نا تو مجھے مطلب اور زیادہ درد رہتا ہے. تو ابھی ادھر ہی نماز پڑھی تو میں نے کہا اب کیا کروں. اب تو ویسے بھی آج مطلب جو چاٹ بنانی تھی وہ نہیں بنانی، وہ ارادہ کینسل ہو گیا. تو چلو اب یہیں پہ بیٹھ کے مطلب کچھ اپنے وظائف پڑھتی ہوں، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے، کوئی 15-20 منٹ رہ گئے ہیں افطاری کو. تو بس اللہ خیر کرے، لیکن ایسا آنکھ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت دے اور میری یہ والی آنکھ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے. مطلب بندے کا دیکھو دل خفا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے جو بھی مطلب اعضاء ہوتے ہیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک، تو بہت قیمتی ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں. تو کسی بھی حصے میں مطلب تکلیف ہوتی ہے نا تو بندے کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے پورا جسم ہمارا بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے. تو مطلب 4-5 دن سے مسلسل یہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے دل کافی کچھ خفا سا ہے. گئی بھی نہیں ہوں کدھر ڈاکٹر کے پاس، کسی کو دکھایا بھی نہیں ہے. اور بس دعا کیجیے گا کہ اللہ خیر کرے، میری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے.